हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। और अगर शेर फहमी आपकी बाकी है तो एक शेर पढ़ता हूँ, देखें आप। तनवीर भाई, आप जिंदा हैं माशाल्लाह, मेरे लिए काफ़ी है। हाँ। कि हज़ार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं। देखें भाई, शेर वाला शेर कि हज़ार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। और कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर। अबे कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते हैं। कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते हैं। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब अल्लाह बैठे हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। यार उसने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया। उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया, मोइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और आज की महफिल में खुल के कह दूं कि उसने अशरफ अली थानवी को गिराया तो थाना भवन भेज दिया, और बरेली के इमाम को उठाया तो उनका सलाम घर घर पहुंचा दिया। कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आला हज़रत सरकार ने उर्दू ज़बान में सबसे तवील सलाम लिखा है। डर लग रहा है कि इसे वापस कब करना है आपको। आला हज़रत सरकार ने उर्दू ज़बान में सबसे तवील सलाम लिखा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। एक वहाबी ने कहा कि यार बरेली के मौलाना भेजते हैं एक मरतबे, मगर लाखों सलाम भेजते हैं, ये कब तक भेजते रहेंगे। तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि कल मैदान महशर में अगर लबकुशाई का मौका मिला तो वहाँ भी कहूँगा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लामा अम्मार साहब इशारा कर रहे हैं कि ज़फ़र भाई इसी तरह का शेर सुनते हैं कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे। आज अपने लोग मिले हैं माशाल्लाह कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे, जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, और हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नज़दी वहाबी मार खाते जाएंगे। कि हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नज़दी वहाबी मार खाते जाएंगे। तनवीर भाई, तबलीगी जमात वालों के हाथ इत्तफाक से एक शराबी लग गया तो उसे इन लोगों ने सुधार दिया, वो नमाज पढ़ने लगा। अब जहाँ जहाँ ये तबलीगी जमात के लोग जाते कहते हजरात उसे देख रहे हैं बहुत बड़ा शराबी था। हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि वो नमाज पढ़ने लगा। फिर कहीं लेकर जाते, फिर अपनी तकरीर शुरू करते हो, बीच में कहते हजरात वहाँ जो बैठा हुआ है बहुत बड़ा शराबी था। हम लोगों की तबलीग का ये असर है कि वो नमाज पढ़ने लगा, रोज़ा रखने लगा, दीनदार आदमी हो गए। एक दिन करीब 20-25 हज़ार का मजमा था, सब लोग बैठे हुए थे, उसी में वो शराबी बैठा हुआ था। एक मौलाना ने कहा आप जानते हैं ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा। हम लोगों की तबलीग इतनी हाई फाई होती है, अगर आप चाहें तो इससे इसका बयान ले सकते हैं। जैसे ही वो शराबी माइक पे आया तो उसने कहा हज़रात इतना जब शराब पीता था तब बदनाम नहीं था जितना इन मौलवियों ने बदनाम कर दिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो थोड़ी देर बैठे हैं आप, थोड़ी देर बैठे। वहाबियत और देवबंदियत के लोगों ने जहाँ जहाँ अपने आप को सबसे पहले महसूस किया है, अल्लाह का शुक्र है कि बरेली के इमाम को वहाँ लोगों ने पहले पाया है जवाब देने के लिए। जब वहाबियों ने कहना शुरू कर दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं, तब बरेली का इमाम कहता है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के है, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद को तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बरेली के इमाम ने इनका हमेशा पीछा किया है। एक शिकारी के जाल में ज़फ़र भाई तोता और कौवा दोनों फंस गए। तो कौवा रोने लगा, तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा दुआ करो कि शिकारी सुननी हो वरना उनके यहाँ खाना भी जायज़ है। दुआ करो कि शिकारी सुननी हो वरना उनके यहाँ खाना भी जायज़ है। अगर आप बैठें अपनी मोहब्बतें यहाँ संभाल के रखें तो मैं एक दो शेर पढ़ दूँ बस। बहुत दिन हो गए, 12 साल हो गए बैठ के आप
بولتے ہوئے آپ کو سنتے ہوئے بعض شعر مجھے اللہ کا شکر ہے یاد ہے، اب جہاں جہاں سے یاد آئے گا وہی کام کروں گا میں، سمجھ رہے ہو؟ ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں چچا، کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا، دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے وصال کے بعد میں وہابیوں نے چلانا شروع کر دیا تھا، اب کون آئے گا میرا جواب دینے کے لیے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسی گھر میں حضور مفتی اعظم تشریف لائے۔ سرکار مفتی اعظم کے بعد میں ان لوگوں نے اور چلانا شروع کیا، اب کون آئے گا میرا جواب دینے کے لیے؟ تو اسی گھر میں ایک نورانی صورت والا بیٹا پیدا ہوا، بعد میں دنیا اسے تاج الشریعہ کہنے لگی۔ پوری جماعت وہابیت میں تو علامہ عمار صاحب اللہ موجود ہے اور حضور مفتی اختر حسین صاحب اللہ کی موجودگی میں ہزاروں بار کہہ چکا ہوں کہ یار لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی، پھر لوگوں کو اسلام کے قریب بلایا، لوگوں نے گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کی، پھر لوگوں کو اسلام کے قریب بلایا، لیکن بریلی میں ایک شہزادہ پیدا ہوا جس نے اپنا چہرہ دکھا کر لوگوں کو اسلام کے قریب کر لیا ہے۔ میں نے آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے گوہاٹی آسام میں نظامت کرتے ہوئے حضور تاج الشریعہ کا ذکر کیا تھا، تو وہاں کے لوگ بلیوں اچھل کے نعرہ لگا رہے تھے۔ میں نے کہا یار تم کیسے جانتے ہو حضور تاج الشریعہ کو؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے ان کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھا تھا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے میرے مولا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اس کا دین کتنا خوبصورت ہو۔ پوری جماعت وہابیت میں ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں، پورے خلیل آباد میں چھان لینا، میں بسڈیلا سے لے کر صالح پور کرری، جتنا آپ کا بڑا ادارہ ہے اللہ کا شکر ہے، ہر ادارے کی زمین پر میرے پاؤں قدموں کے نشان موجود ہیں، لیکن ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، پوری جماعت وہابیت میں حضور سرکار تاج الشریعہ کے جیسا ایک چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ اگر بات سچی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ماشاءاللہ، ایک چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ اور ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں، ظفر بھائی اسے پورے خلیل آباد میں لانچ کرنا آپ کا کام ہے، کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ذرا مل کے بولو آپ، وہ 20 جولائی کی تاریخ تھی، بریلی شریف کا گراؤنڈ تھا، حضور سرکار تاج الشریعہ کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ میڈیا والے نہیں بتا پائے کہ کتنے لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے یار، کہ بریلی میں شہ بغداد کے پیارے بھی رہتے گئے، فقط پانی نہیں رہتا وہاں دھارے بھی رہتے گئے، یہ ثابت ہو گیا اختر رضا تیرے جنازے سے، جہاں پہ چاند رہتا ہے وہاں تارے بھی رہتے گئے۔ ایک ہی دو شعر ہے کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا، بھائی کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میرا بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، اور ماشاءاللہ یہ اتنا پریشان کیے ہوئی ہے، اگر پریشان نہیں کرے گا تو کیسے آپ کو معلوم ہوگا کسی مولانا کا بیٹا ہے؟ آپ کی تعریف میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا جس ملک میں سرکار کا چرچا نہیں ہوگا، اور نزدیکی جماعت کو یہ چیلنج ہے میرا، ابے اختر کی طرح ایک بھی چہرہ نہیں ہوگا، کہ نزدیکی جماعت میں یہ چیلنج ہے میرا، اختر کی طرح ایک بھی چہرہ نہیں ہوگا۔ تنویر بھائی سبحان اللہ کہہ دیجیے، تو آپ ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے، لگتا ہے خوراک بہتر مل رہی ہے آپ کو۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اہل سنت کے باغباں بن کر چمن سنیت کو سینچیں گے، جو بھی گستاخ ازہری ہوگا اس کی چمڑی ضرور کھینچیں گے۔ آخری شعر دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں اگر بہت کھل جاؤں گا نا ظفر بھائی تو دقت ہو جائے گی آپ کے لیے، کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا جس ملک میں سرکار کا چرچا نہیں ہوگا، اور نزدیکی جماعت میں یہ چیلنج ہے میرا، اختر کی طرح ایک بھی چہرہ نہیں ہوگا، اور گستاخ شہ دین کو ہے بیماری کچھ ایسی، ابے زمزم بھی پلا دیجئے اچھا نہیں ہوگا، کہ زمزم بھی پلا دیجئے اچھا نہیں ہوگا، زمزم بھی پلا دیجئے اچھا نہیں ہوگا، زمزم بھی پلا دیجئے اچھا نہیں ہوگا۔ اور ظفر بھائی اتنے اچھے سنی ہیں ماشاءاللہ، ان کے والد صاحب مرحوم محمد تسلیم صاحب، جب میں آج سے تقریباً 15 سال پہلے آتا تھا، اسی گھر میں ظفر بھائی کی بھی شادی نہیں ہوئی، بابو کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ایک ہفتے اسی گھر میں رہتا تھا، تو مجھے وہ موٹر سائیکل سے مگہر لے کے جاتے تھے، ان کے والد صاحب مگہر لے کر جاتے تھے۔ اس وقت میں زیر تعلیم تھا جامعہ غوثیہ میں، تو ان کو اگر سموسہ دکھائی دیتا تو روک دیتے، بابو تم اچھا یہ سموسہ کھا لو، تم یہ کھا لو، تم وہ کھا لو، اتنی محبت کرتے تھے، اتنے نیک آدمی تھے۔ اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرمائے، اللہ ان کو آخرت کو روشن فرمائے۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں،
کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا جس ملک میں سرکار کا چرچا نہیں ہوگا۔ نزدیکی جماعت کو یہ چیلنج ہے میرا، اختر کی طرح ایک بھی چہرہ نہیں ہوگا، گستاخ شہیدی کو ہے بیماری کچھ ایسی، زمزم بھی پلا دیجئے اچھا نہیں ہوگا، میرا تو نبی دیکھ رہا سن بھی رہا ہے، ابے وہ تیرا نبی ہوگا جو سنتا نہیں ہوگا۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، محفل بہت سازگار ہے، حضور شاہ علامہ عمار صاحب اللہ کی تقریر ایک نعت کے بعد انشاءاللہ ہونی ہے۔ حضور سید شہزاد صاحب اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں جن کا فیض ملک ہندوستان میں تقسیم ہو رہا ہے، یہ دونوں ذاتیں انشاءاللہ تشریف لانے والی ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ثنا خان رسول محترم شہنواز گونڈوی صاحب اللہ، جن کی عمر تو بہت کم ہے لیکن اپنی آواز کے سہارے ہندوستان بھر کی محفلوں میں اس وقت شرکت کر رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،